جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں کیا مولانا نے حکومت کی تبدیلی کا اشارہ دیا ہے؟ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں جو انہوں نے باتیں کی اس سے لگتا ایسے ہے کہ شاید وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم یہ جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کی اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اوبیسلی آپ کو پتا ہے جب سے مخصوص سیٹیں ملی ہیں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ علی امین صاحب کی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہاں پہ تبدیل کی جا سکتی ہے۔ اب سینٹ کے الیکشن سے پہلے مولانا اس قسم کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ سینٹ کے الیکشن کا پلان کیا ہے؟ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ جو ایم این اے حضرات اور ایم پی حضرات پہ مشتمل تھا وہ لاہور پہنچا، اس کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں، کچھ مزید خبریں ہیں، پاکستان میں میرٹ پہ کتنا کام ہو رہا ہے اور دیگر کس طریقے کے کام ہو رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ آج کے اس بلاگ کے اندر ساری چیزیں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن آج میں نے شام کو آ کے جب سوشل میڈیا کھولا تو سب سے پہلے مجھے ہنا پرویز بٹ صاحبہ کی یہ ٹویٹ نظر آئی۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹویٹ، جس میں کسی شخص کی انہوں نے ویڈیو لگائی ہوئی تھی، اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ آپ کو پتا ہے حکومت پنجاب کی عہدیدار ہیں اور پاکستان نون لیگ کی رہنما ہیں، تو انہوں نے یہ ویڈیو لگائی ہوئی ہے اس شخص کی، اور ساتھ ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ وہی ہے جو گزشتہ روز بکواس کر رہا تھا، کہاں گیا وہ جوش۔ پھر اس شخص کی ایک ویڈیو بھی ہے جس میں یہ سی ایم صاحبہ زندہ باد اور بھی جو ہے نا پاک فوج زندہ باد کچھ اس قسم کی بات کر رہا ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو یہ کیا چکر ہے، یہ گزشتہ روز یہ کون سے جوش کا مظاہرہ کر رہا تھا، کس جوش کی جانب ہنا پرویز بٹ صاحبہ ذکر کر رہی ہیں۔ ایک اور سیاست.pk بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ لاہور میں بارش کے بعد وزیر اعلیٰ سے متعلق نامناسب الفاظ بولنے والے شہری کو پولیس نے پکڑ لیا، جناب اٹھا لیا۔ میں حکومت پاکستان سے معذرت چاہتا ہوں۔ اس شخص کی جو ویڈیو اس کے اندر وہ معذرت کر رہا ہے، اور سی ایم صاحبہ زندہ باد، اور انہوں نے یہ کہا کہ اسی قسم کا انہوں نے زندہ باد کا نعرہ وغیرہ لگایا۔ تو یہ آئی ڈونٹ نو یہ پہلی ان کی کون سی ویڈیو تھی، وہ تو میں نے نہیں دیکھی، کون سے جوش کا وہ مظاہرہ کر رہا تھا جو ہنا پرویز بٹ صاحبہ کہہ رہی ہیں، لیکن اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ سی ایم صاحبہ زندہ باد اور وہ حکومت پاکستان سے معذرت کرتا ہے۔ سو واللہ عالم کس چیز کے اوپر وہ معذرت کر رہا ہے، اگر آپ کو پتا ہوا تو ضرور بتائیے گا۔ اچھا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پریس ریلیز ہے جو جاری کی گئی ہے، جناب کہاں سے جاری کی گئی ہے؟ جاری کی گئی ہے جیل سے، اور بیسیکلی جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران جیل میں قید ہیں انہوں نے یہ خط لکھا ہے، اور اس کو ایک طرح سے وہ پریس ریلیز بھی کہتے ہیں۔ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، میاں محمود رشید صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، اور سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے بڑھ کے مارنے سے معاملات حل نہیں ہوتے، اصل مسئلہ جو بلوچستان کے اندر ہے دہشت گردی کے جو مسائل ہیں ان کا ادراک ہی نہیں، ان لوگوں کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیسے حل کرنا ہے، صرف بڑھ کے مارنے سے یہ ہر چیز کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اچھا، مولانا صاحب نے فرمایا ہے ایک پریس کانفرنس کے دوران، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تبدیلی ترجیح ہے لیکن بوٹوں کے حضور بیٹھ کر حکومت نہیں مانگیں گے۔ یہ سامنے آپ ڈان بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈان بھی رپورٹ کر رہا ہے JUIF چیف فضل ایڈوائزز چینج ان خیبر پختونخوا ایڈمنسٹریشن۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر وہ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ اب سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اچھا، ایک بیانیہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اتنے MP بک گئے، پاکستان تحریک انصاف کا اتنا بڑا فارورڈ بلاک بن گیا، تو وہ سارا ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے۔ پھر اب ان کو پتا چل رہا ہے کہ بندے اس طرح نہیں ٹوٹ رہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بندے توڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اب یہ جو سارا دباؤ بلڈ کیا جا رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو تحریک انصاف کی قیادت ہے ان کے ساتھ ایک فارمولے پہ کام کر لیا جائے، ایک فارمولہ وضع کر لیا جائے، جس طرح پنجاب میں وضع کیا گیا تھا کہ جی آپ کی 5 سیٹیں بنتی ہیں، آپ اپنی 5 سیٹیں لیں، ہماری 4 بنتی ہیں، ہم اپنی 4 لیں گے، اور جو ہے نا یہ اس طرح کا فارمولہ بنا لیا جائے۔ لیکن پہلے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی فارمولہ نہیں بنے گا، اگر آپ لوگوں کے بندے ٹوٹ گئے تو پھر آپ کی حکومت بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ پریشر ڈالنے کی کوشش ہے، اگر بندہ اس طرف سے ٹوٹ سکتا ہے تحریک انصاف کا تو بندہ اس طرف سے بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ جن کا اخلاقی معیار اتنا زیادہ ہے کہ وہ کسی اور کی مخصوص سیٹ کے اوپر آ کے اسمبلی میں بیٹھ گئے ہیں تو وہ اس طرف بھی ووٹ دے سکتے ہیں، ان کا ضمیر جاگ سکتا ہے، وہ اس طرف بھی ووٹ دے سکتے ہیں۔ حکومت کے پاس تو دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات کی جا رہی ہے اچانک حکومت کی تبدیلی کی، یہ حکومت کی تبدیلی کی نہیں، یہ بنیادی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جو 1-2 سیٹیں ہماری بنتی ہیں سینٹ کی وہ ہمیں دے دو مخصوص سیٹوں کے بعد،
اور ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے اور اسی طرح معاملہ حل ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ فارمولا وہاں پہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. کیا تحریک انصاف کو یہ فارمولا بنانا چاہیے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو یہ فارمولا بنا لینا چاہیے، ادروائز ان کے بندے ٹوٹ جائیں گے. میری ذاتی رائے ہے، یہ کوئی میری سیاسی رائے نہیں، میری ذاتی رائے ہے کہ جو بے شرم دوسری جماعت کو جا کے ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں. وہ اس جماعت سے اس جماعت کو دینا چاہتے ہیں یا اس جماعت سے اس جماعت کو دینا چاہتے ہیں. جو بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عوام کا ووٹ بیچنا ہے، ایسے لوگوں کو تو ایکسپوز کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسے ہیں تو پھر وہ چلے جائیں جس طرح بھی ہیں. اگر کوئی کسی سائڈ کے، میں کسی ایک سائڈ کی بات نہیں کر رہا. اچھا، پی ٹی آئی کا قافلہ جو ہے وہ پہنچ گیا ہے لاہور، اور آپ کو پتا ہے علی امین صاحب بھی گئے. راستے میں جیلم میں ایک شخص نے پھول پھینکے علی امین صاحب کی گاڑی کے اوپر، تو اس کو حراست میں لیا گیا. وہ کافی دیر سوشل میڈیا کے اوپر وہ چیز چلتی رہی. فواد چودھری صاحب نے بھی بتایا کہ جیلم کے اندر کوئی چھاپے وغیرہ بھی مارے گئے، کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ان کے جو دیگر لیڈران ہیں وہ بھی اسی قسم کی انفارمیشن شیئر کرتے رہے. اب جو فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ جیلم میں رات کے چھاپے مار کر تحریک انصاف یوتھ ونگ کے سابق دوستوں کو گرفتار کر لیا گیا. مریم نواز کو مشورہ ہے کہ حوصلہ رکھیں، تحریک انصاف کی قیادت خود ہی تحریک کے لیے سنجیدہ نہیں، اس قیادت کے ہوتے ہوئے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پر علی امین صاحب یہ کہتے ہیں جی تحریک تو ہماری پہلے دن کی شروع ہے، 5 اگست تک تحریک کو اوپر لے کے جانا ہے. آج لاہور میں پہلی میٹنگ ہے. بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹوں کو گرفتار کریں گے. بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ ہماری تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، تاہم ملک اور جمہوریت کی بہتری کے لیے سب کو اکٹھا ہونا ہوگا. خیبر پختونخوا حکومت نے پنجاب حکومت کو خط لکھ کر بتا دیا ہے کہ آج ہم لاہور آ رہے ہیں اور وہاں پہ ہماری میٹنگ ہے. تو یہ جناب آج ادھر ان کی میٹنگ پر ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ میٹنگ آگے کس طرف جاتی ہے، اس کا کیا ہوتا ہے. اچھا، دنیا نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ پنجاب جہاں پہ آج خیبر پختونخوا کی قیادت پہنچی ہے، پنجاب کی حکومت نے اہم شخصیات کے لیے اربوں روپے کی، جی ہاں جی، اربوں روپے کی 200، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا نیوز اس کو رپورٹ کرے، 283 گاڑیاں، 283 نئی گاڑیاں خریدی ہیں. وی آئی پیز کے لیے 10 ہائی سیکیورٹی وہیکلز ہیں، 50 کروڑ روپے میں خریدی گئی. اسی طرح اسپیشل برانچ کے لیے گاڑیوں کی خریداری کے لیے 48 کروڑ 90 لاکھ دیے گئے. اگر آپ اس خبر کی تفصیل پڑھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جناب اربوں روپے کی گاڑیاں پنجاب کی حکومت نے خریدی ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ علی امین صاحب جن کے اوپر بہت ساری تنقید بھی ہوتی ہے، ان کی حکومت نے مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے، کسی کے لیے نئی گاڑی نہیں خریدی جا سکتی خیبر پختونخوا کی حکومت نے. اور یہاں پہ جناب اربوں روپے کی نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بھی بتا دیتا ہوں کہ اہم شخصیات کے لیے 3 ارب 75 کروڑ روپے کی نئی گاڑیاں خریدی گئیں. ان کی تعداد تقریباً 283 ہے. صوبائی وزراء، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی، اعلی افسروں کے لیے گاڑیاں خریدی گئیں. رواں مالی سال جو سپلیمنٹری گرانٹ کی مد میں فنڈز جاری کیے گئے. نئے گاڑیاں خرید کر چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی، پارلیمانی سیکرٹریز کو بھی دی گئی. وی وی آئی پی جو شخصیات ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے 10 ہائی سیکیورٹی وہیکلز 50 کروڑ میں خریدی گئی. صوبے کی مانیٹرنگ اور خفیہ رپورٹس مرتب کرنے کے لیے اسپیشل برانچ نے 10 مہنگی ترین گاڑیاں خریدی. اسپیشل برانچ کے لیے گاڑیوں کی خریداری 48 کروڑ 90 لاکھ روپے میں ہوئی جناب، وہ ان کے لیے دیے گئے. ان کو اعلی افسروں اور صوبائی وزراء کے لیے 71 کروڑ 76 لاکھ روپے کی گاڑیاں خریدی گئیں. نئی گاڑیوں کی مرمت اور خوبصورت بنانے پر 4 کروڑ 74 لاکھ 95 ہزار روپے خرچ ہوئے. محکمہ داخلہ کے لیے 9 کروڑ 91 لاکھ روپے کی گاڑیاں خریدی گئیں. 10 گاڑیاں یعنی 9 کروڑ 91 یعنی 10 کروڑ کی 10 گاڑیاں خریدی گئیں. 1 کروڑ کی ایک گاڑی ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ افسران کسی چھوٹی گاڑی پہ ٹریول نہیں کر سکتے؟ ضروری ہے کہ بڑے بڑے ویگو ڈالے ہوں، بڑی بڑی فارچونر ہو، کہ یہ فلانے افسر کی گاڑی ہے؟ کس دنیا کے کس طرح کی یافتہ ملک میں اتنے بڑے بنگلے دیے جاتے ہیں افسروں کو، اتنی بڑی گاڑیاں دی جاتی ہیں؟ برطانیہ میں دی جاتی ہیں، امریکہ میں دی جاتی ہیں، اسکینڈینیویا میں کہیں پہ دی جاتی ہیں. کوئی ایک ملک تو آپ بتا دیں. پیسے آپ پوری دنیا سے مانگتے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے کی گاڑیاں یہ لیتے ہیں اپنے استعمال کرو، اور ان پہ خوبصورت بنانے پہ جو ہے وہ 4 کروڑ روپے خرچ کر دیا دنیا نیوز کی رپورٹ کے مطابق. پھر ان کی مینٹیننس پہ بھی خرچ آئے گا، ان کا پیٹرول بھی فری ہوگا. ایسے جو ہے یہ پاکستانیوں کا پیسہ ماشاءاللہ خرچ کیا جا رہا ہے میرٹ کے اوپر. حالت یہ ہے جناب ہمارے ملک کی، اب جس صوبے کے اندر آپ نے دیکھا کہ 3 ارب سے زیادہ گاڑیاں خریدی گئیں پنجاب کے اندر، اس میں یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں آج کی خبر ہے کہ یونیسیف کی تازہ رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان کے اندر
جی ہاں جی، پاکستان کے اندر 2,60,00,000، ٹھیک ہے، 2,60,00,000 بچہ اسکول سے باہر ہے کیونکہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اسکول جانا، اور ان میں سے 1 کروڑ بچہ پنجاب میں ہے، 1 کروڑ بچہ پنجاب میں ہے جن کے والدین ان کو اسکول نہیں بھیج سکتے، اور یہ یہاں پہ اربوں روپے کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ ہے، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آلدو کہ پنجاب کے اندر بچوں کی فیک ڈیٹا انٹریز کا بھی انکشاف ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود پنجاب میں جو ہے 10 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں، 10 ملین، 1 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے، جس ملک کے اندر اتنی غربت ہو اور وہاں پہ افسران کے لیے ایسی گاڑیاں خریدی جا رہی ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے میرٹ کے اوپر نظام چلایا جا رہا ہے۔ ویسے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا یا اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا دنیا میں کیا کام کیا تو میں کہوں گا کہ میرٹ پر کام کیا۔ جی ہاں جی، میرٹ پہ ووٹ لیے، میرٹ پہ الیکٹ ہوئے اور میرٹ پہ کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ بتاؤں گا، تو یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، صحیح بتائیں گے۔ اور میرٹ پہ کام کرتے کرتے، میرٹ پہ تعیناتیاں، میرٹ پہ گاڑیاں، یہ سب کچھ ہوتے ہوتے صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ عوام کے اوپر مہنگائی کا نیا وار، چینی کی قیمت ڈبل سینچری جو ہے اس نے مکمل کر لی، چینی جو ہے وہ 200 روپے کلو ہو گئی ہے، یہ سامنے ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ کچھ اور تصاویر وغیرہ بھی شیئر ہوئی ہوئی ہیں جن میں ایک گاڑی کو دیکھا جا سکتا ہے، یہ وائلڈ لائف رینجرز کی گاڑی ہے، اور اس گاڑی کے اوپر جو ہے مریم نواز صاحبہ کی تصویر پچھلے شیشے کے اوپر لگی ہوئی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، سی ایم پنجاب مریم نواز۔ اب وائلڈ لائف یہ جو رینجرز کی یہ گاڑی ہے، آئی ڈونٹ نو یہ حکومت نے خرید کے دی ہے، مریم نواز صاحبہ کی تصویر بھی اوپر لگی ہوئی ہے۔ یہ کافی مہنگی گاڑی ہیں، پتہ نہیں کتنی گاڑیاں لی گئی ہیں، کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسی وائلڈ لائف ہے کہ جہاں پہ جانے کے لیے صرف ایسی گاڑی استعمال ہوتی ہے؟ لوگ تو موٹر سائیکل پہ بھی جا سکتے ہیں، پر یہ گاڑی سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہے اور لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ تصویر تو ہر جگہ پہ ہی آپ کو نظر آتی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ سینیٹری ورکرز کھڑے ہیں حکومت پنجاب کے۔ مریم نواز کا پنجاب، ستھرا پنجاب، گھر گھر سے کوڑا اٹھانے کی مہم کا آغاز، ساتھ ہیلپ لائن بھی ہے جی 1139، اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کوڑا اٹھانے کی یہ مہم ہے، اور اس پوسٹر کے اوپر بھی کونے پہ مریم بی بی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اینی وے، اچھا اقدام ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ گھر گھر سے کوڑا کیسے اٹھایا جاتا ہے، تو اور ستھرا جو پنجاب ہے وہ مزید کتنا ستھرا ہوتا ہے۔ ایسے مریم بی بی پہ ایک حوالے سے بڑی تنقید ہو رہی ہے پنجاب حکومت پہ کہ جو بلوچستان میں پنجابیوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے ان کو مارا جا رہا ہے بسوں سے اتار کے، اس کے اوپر پنجاب حکومت کا وہ رد عمل نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک جو حادثہ پیش آیا اس کے اوپر جو رد عمل تھا، یہ تنقید کی جا رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب مسلسل یہ تنقید کر رہے ہیں کہ جناب جیسے ہی وہاں پہ سلوک کیا جاتا ہے، لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھ کے مار دیا جاتا ہے، اس پہ اپرور کیوں نہیں ہے، اس پہ غصہ کیوں نہیں ہے، بلوچستان کی حکومت سے احتجاج کیوں نہیں ہے، پنجاب کی حکومت کیوں اپنے شہریوں کے لیے وہ لوگ جن سے کوڑا اٹھانے کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں، جن پہ طرح طرح کے ٹیکس لگائے جاتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے پنجاب کی حکومت کیوں نہیں بات کرتی، اور یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں پنجاب کے شہریوں کو ادھر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ فواد چودھری صاحب بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب کہیں اور کوئی بات ہو جائے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو، تو اس میں تو پنجاب کی حکومت بڑی آگے ہوتی ہے، لیکن جب اپنے شہریوں کے تحفظ کی بات ہو، جہاں پہ بھارت کی پراکسیز، انڈیا کی پراکسیز لوگوں کو بسوں سے اتار کے شہید کر رہی ہیں، اس کے اوپر پنجاب کی حکومت کا بڑا ایک فرم سٹانس آنا چاہیے۔ مودی کی سرکار یہ کر رہی ہے، اجیت دوول کی پالیسیاں یہ کر رہی ہیں، بھارت کی ایجنسیاں یہ کروا رہی ہیں، ان کا نام لے کے ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ میاں صاحب کو بھی نام لے کے ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے شہریوں کو شہید کر رہے ہیں بھارت کے ایجنٹ، اس کے اوپر ان کا موقف جو ہے وہ کوئی اتنا اس طرح جسے آپ کہہ سکتے ہیں جارحانہ نہیں ہے، تو یہ ایک تنقید ان کے اوپر ہوتی ہے۔ ویسے جو بھارتی پنجاب ہے وہاں پہ بھی اگر آپ ان کی اسمبلی کی پروسیڈنگز وغیرہ دیکھیں تو وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، پر وہاں کے جو سی ایم ہیں بھگونت مان صاحب، وہ جناب مودی کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کبھی ادھر پھرتا رہتا ہے، کبھی ادھر پھرتا رہتا ہے، اور مودی بھکت جو ہیں میڈیا میں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ سی ایم صاحب جو ہیں کیوں ایسی بات کرتے ہیں۔ سی ایم کہتے ہیں یہ اپنے ملک میں بیٹھے، کہتے ہیں جن ممالک کی آبادی 10-10 ہزار ہے وہ کبھی اس ملک میں پہنچا ہوتا ہے، ادھر سے میڈل لیتا ہے، ادھر سے اٹھتا ہے، ادھر پہنچتا ہے، حالت جو ہے پوری دنیا میں وہ سب کے سامنے ہے۔ اور بھگونت مان صاحب نے کہا کہ اتنے تے JCB ویکھن واسطے 10,000 بندہ کٹھا ہو جاتا۔
وہ کہتے ہیں کہ جی 10,000 بندہ تو JCB ٹریکٹر دیکھنے کے لیے ادھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. جتنی ان ملکوں کی آبادی ہے جہاں سے یہ میڈل لے کے آتا ہے مودی, تو اس کے اوپر جو بھاگتے ہیں وہ بڑا ناراض ہو رہے ہیں بھارتی میڈیا کے اندر کہ جناب یہ انٹرنیشنل ریلیشنز خراب ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. پر اینی وے وہ پنجاب کے جو وہاں کے CM ہیں وہ مودی صاحب کو ذرا آڑے ہاتھوں لیتے ہیں. بہت جلد آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.